دیکھیں، جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ انہوں نے اگر صوبوں کی طرف بات کی ہے تو جیسے کہ کل شام کو بھی ہماری صوبہ ہزارہ کے حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے، تو یونٹس بننے کی طرف اشارہ جو کیا گیا ہے تو ہم تو اس کے حق میں ہیں۔ یہ تو ہماری بہت پرانی ڈیمانڈ ہے، صوبائی اسمبلی سے بھی اپروول ہو گئی تھی، اس کی متفقہ قرارداد آ گئی تھی، ہمارے جو نیشنل اسمبلی ہے وہاں سے بھی، سینٹ سے بھی ابھی قائمہ کمیٹیوں میں پڑا ہے۔ تو ہم تو اس آواز کی حمایت، میری پارٹی کا موقف یہ ہو یا نہ ہو، ایز اے ہزارے وال ہم نے اس کا وہ کیا ہے۔ تو وہ ہماری قیادت نے بھی، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ گئی تھیں، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب گئے تھے، تو انہوں نے بھی اس چیز کی سپورٹ کی تھی۔ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں اس وقت معیشت کی، آپ جس وقت اگر 2022 میں چلے جائیں، اس وقت کی پوزیشن اور آج میں دیکھیں تو بہت زیادہ فرق ہے۔ اس وقت آپ کے ایف بی آر چیئرمین کہہ رہے تھے، یہ ایک اعلیٰ عہدیدار تھے اس گورنمنٹ کے، کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل مفلوج ہو چکی ہے، اس کے پاس جو ہے تو اب شاید پاکستان وینٹیلیٹر سے بھی کام آگے چلا جائے، ڈیفالٹ کر جائے۔ پھر اس وقت یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا، ایک تو جمہوری طریقے سے اس گورنمنٹ کو ختم کیا گیا، لیکن بابر صاحب مفلوج ہونے میں اور جو نقوی صاحب نے کہا ہے کہ سسٹم ناکام ہو چکا ہے، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جس وقت وہ ایک جمہوری پروسیس سے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا، اس ہٹانے کے بعد سب سے مشکل مرحلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ آیا گورنمنٹ کو لے کے چلا جائے یا اس وقت اس کو چھوڑ کے اور نئے الیکشنز میں جایا جائے۔ اگر نئے الیکشنز میں جاتے تو شاید اس کا سیاسی فائدہ بہت بڑا فائدہ ہونے لگا تھا، لیکن اس کی بنسبت اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اپنی سیاست بالکل داؤ پہ لگا دی، فیوچر اپنا داؤ پہ لگا دیا صرف اس پاکستان کے لیے۔ آج پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ کل تک ہمارے پرائم منسٹر کا فون تک جو لوگ نہیں اٹھاتے تھے، آج صبح و شام وہ آپ کے راگ الاپ رہے ہیں، آپ کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج آپ نے تیسری جنگ عظیم روک دی ہے۔ اس وقت پاکستان جو ہے بڑے مشکل مرحلے سے گزر کے اس جگہ تک پہنچا ہے، اور آگے انشاءاللہ مستقبل میں آپ دیکھتے جائیں گے اور مزید بہتریاں ہوں گی۔ لیکن نعیم صاحب، اب یہ جو معاملات ہیں، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیانات بھی یقیناً آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے۔ اب ایسی صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملایا جا سکتا ہے، کوئی مشترکہ حکمت عملی جو ہے وہ بھی طے کی جا سکتی ہے؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا نادر گرمانی صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنہوں نے ہمارے بھائی نے بات کی، ظاہری بات انہوں نے اپنی پارٹی کا موقف دینا ہے اور پی ٹی آئی کے خلاف بات کرنی ہے۔ سیاسی طور پر آپ جب نقطہ نظر الگ رکھتے ہیں تو آپ کا حق ہوتا ہے، لیکن اس کے حقائق یہ ہیں کہ پی ڈی ایم کے اس وقت کے جو سربراہ تھے، آپ کے جو اتحادی تھے، ساتھی تھے، مولانا فضل الرحمان نے خود ندیم ملک صاحب کے شو کے اندر بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ قمر باجوہ اور فیض نے ہمیں بلایا تھا اور کہا تھا کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹانا ہے اس طریقے سے اور یہ چیزیں کریں۔ انہوں نے دوبارہ ریپیٹ کیا کہ یہ سارا جو پروسیس کیا گیا امریکہ والا اور سارا، انہوں نے کہا جی بالکل یہ تمام چیزیں جو ہیں وہاں پر کی گئی تھیں، اور ہمیں یہ جمہوری پروسیس تھا کہ اس وقت آرمی چیف جو ہے وہ تمام جماعتوں کے نمائندوں کو بلائے اور کہے جی کہ یہ عمران خان ہے اور ہمیں پسند نہیں ہے، اس کو ہٹاؤ۔ اوپر سے حکم آ گیا تو بس اب اس حکم کی تابعداری کرنی ہے۔ یہ کون سا جمہوری پروسیس تھا؟ کیا یہ جمہوری پروسیس تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا تھا؟ آپ نے نہیں کرایا، ایک پارٹی کا نشان چھین لیا، اس کے ورکرز کو اٹھایا، چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا گیا، لوگوں کی ماؤں بہنوں کے دوپٹے چھینے گئے، جھوٹے مقدمات بنائے گئے، اس لیڈر کے اوپر جو سابق وزیر اعظم اس پہ مقدمات بنائے گئے، اس کی اہلیہ کو نہیں چھوڑا، اس کے جو ہے وہ بہنوں کو نہیں چھوڑا، کسی بندے کو جو ہے آپ نے نہیں یرغمال بنانے چھوڑا، لوگوں کو اغوا کیے۔ میرے خود بھائی انتظار جنپنوں تک وہ 28 دن تک اغوا کیے رکھا گیا۔ تو کیا قصور ہے ہمارا کہ ہم پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں؟ تو یہ ہمارا ملک ہے، ہم کریں گے، ہمارا رائٹ ہے آواز بلند کرنا، اور یہ آئین پاکستان ہمیں دیتا ہے۔ آرٹیکل 15 آپ کو چلنے کا حق دیتا ہے، آرٹیکل 16 آپ کو جو ہے 17 آپ کو رائٹ ٹو ایسوسیشن، رائٹ ٹو اسمبل کا حق دیتا ہے، آرٹیکل 19 آپ کو بولنے کا حق دیتا ہے۔ آج بھی پورے پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پر احتجاج ہو رہا ہے۔ میں خود ابھی ریلی جو ہے اٹینڈ کر کے آیا ہوں، ہمارے ساتھ 14 ورکرز کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ کیا کسی اور جماعت پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ان کے لوگوں کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے، جماعت اسلامی کے لوگوں کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ ہی کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ تو یہ ملک اس وقت بنانا ریپبلک بن چکا ہے۔ سب سے بڑی جماعت کے سربراہ کو جھوٹے مقدمات میں جیل میں رکھنا اور اس کو دیوار سے لگانا، اور ایسے لوگوں کو بٹھا دینا جن کی ہسٹری یہ ہے کہ انہوں نے لوٹنے کے سوا کوئی کام نہیں کیا، اور جب وہ لوٹ کے مینڈیٹ آئے بیٹھے ہیں تو وہ کون سے ڈیلیورنس کریں گے؟ محسن نقوی صاحب نے حقیقت مانی ہے کہ یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا۔
جو عمران خان نے بات کی تھی رول آف لا کی، آج وہی بات کر رہے ہیں کہ نوجوان قانون مانگتا ہے، میرٹ پہ بھرتیاں مانگتا ہے، انصاف مانگتا ہے. تو مرد مجاہد نے یہی بات کی تھی. اس وقت اس نے کہا تھا کہ ڈنڈے سے ملک نہیں چل سکتا، جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن آپ نے سارا پروسیس اس وقت کیا، 26ویں ترمیم کی، اور ہر موقع پہ آپ نے بتایا کہ پاکستان ترقی کی اڑان بھر رہا ہے. کہاں سے اڑان بھری ہے؟ آج پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں، ڈیزل کی قیمتیں دیکھیں، غربت دیکھیں، آج کسان کا حال دیکھیں، آج مزدور کا حال دیکھیں، آج تاجر کا حال دیکھیں. تو یہ سارا بالکل. نعیم صاحب ہم اس طرف بھی آئیں گے. اور نون لیگ بالکل نہیں لڑنے والی. یہ دونوں ایک پیج میں ہیں، یہ ان کی نورہ کشتی چل رہی ہے. اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو ہے وہ قانون اور آئین یا عوام کے مینڈیٹ کے لیے انہوں نے صرف کشمیر کی حد تک سڑکوں پر آنا ہے، تو وہ تو کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جیلی مینڈیٹ ہے ان کا. تو پھر پورے پاکستان کے مینڈیٹ کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اسمبلی سے استعفیٰ کیوں نہیں دیتے؟ صدر کو کیوں عہدہ دے کے رکھا ہوا ہے؟ گورنر کیوں بنے ہوئے ہیں؟ تو یہ ایک ان کی کہانی ہے صرف الیکشن کے حد تک. بعد میں ایک دوسرے کو پھر مبارکیں دیں گے. اندر سے ان کی ڈیلیں سارے معاملات ہوئے ہیں، کیونکہ آگے ان کو نظر آتا ہے کہ اگر ہم لڑ گئے تو عمران خان صاحب سامنے آ جائے گا، باہر آ جائے گا. جی ٹھیک ہے نعیم صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. جنید صاحب کی طرف اب جاتے ہیں. جنید صاحب، اب آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے اندر جو صورتحال تھی اس میں بلاول صاحب کے بھی بیانات تھے، اور دھاندلی کے حوالے سے آپ کا بھی موقف ہے کہ آپ نے شواہد دی ہیں، نون لیگ کا بھی موقف ہے کہ جی وہاں پر کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں آپ زخمی بھی ہوئے گولی لگنے کی وجہ سے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کا موقف درست ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ شواہد دکھا دیں وہاں پر کیا ہوا؟ جی محترم، شواہد ہم پارٹی نے الیکشن کمیشن کو پیش کیے ہیں، پہلے مرحلے میں بھی اس مرحلے میں بھی. میں آپ کو بتاؤں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو ان کی جو وہ میں سمجھتا ہوں گلو برڈز کے ہیڈ بننا چاہتے ہیں اور وہ بن کے چل رہے ہیں. ان کی خود مقبولیت کا جو آپ نام لیں تو ڈاکٹر نثار ہے. ڈاکٹر نثار جو ان کے اگینسٹ ہیں، ڈاکٹر کی مقبولیت اور رانا صاحب کی مقبولیت ادھر ہی پتہ چل جاتی ہے فیصل آباد میں کہ رانا صاحب کتنی جمہوری بندے ہیں. اور جب جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا سندھ کے ایم این اے کا کشمیر میں کیا کام تھا، تو رانا صاحب آپ بھی ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں، آپ بھی ایڈوائزر ہیں، حکومت کے ایڈوائزر ہیں. آپ کا کیا کام تھا پوری فورس لے کے کشمیر میں جا کے وہاں کمپین کو لیڈ کرنا؟ امیر مقام صاحب ادھر تھے. میں یہاں سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس دن ہم لوگ 29 تاریخ کو یہاں سے ہم لوگ گئے ہیں، 28 تاریخ کو رانا صاحب کے قافلے میں اتفاق سے میرا وہاں سے صرف گزرنا ہوا میک ڈونلڈ سے. وی آل ور گوئنگ ٹو مظفر آباد. 15 سے 20 گاڑیاں تھیں. رانا صاحب کے پوری جتنی فورس پنجاب کی پولیس تھی، میں ایز اے ایم این اے باخدا کہتا ہوں کہ مجھے اس 20 گاڑیوں نے مظفر آباد تک آگے جانے نہیں دیا، کراس ہونے نہیں دیا. کراس بالکل روکا. 2 دفعہ کراس ہو کے میں ان کی قافلے کے بیچ میں آیا، ان لوگوں نے سیدھا میرے سامنے گاڑی روکی، سائڈ سے آ کے بولا آپ رکو، کیسے آپ جاؤ گے؟ اچھا، یہ سو اسٹارٹنگ میں بتا رہا ہوں. وہاں پہ اگر رانا صاحب خود جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ امیر مقام صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے خود بتایا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ایم پی اے میں نے صاحبان وہاں موجود تھے، خود اقرار کیا اور میرے نام بول رہے ہیں کہ جی پہلی پولنگ پہ یہ وزٹ کرتے ہیں، دوسری پولنگ پہ یہ وزٹ کرتے ہیں. تو میں اگر مجھے لڑنا ہوتا تو میں پہلی پولنگ پہ جا کے لڑتا. وہاں مجھے ماحول جیسے جی ہمارے جو چودھری لطیف اکبر صاحب کو 12-1 بجے ان کے اوپر حملہ ہوا تو انہوں نے مجھے کال کی. یقیناً انہوں نے پہلے پولیس کو کال کی ہوگی، انتظامیہ کو کال کی ہوگی، مجھے بھی کال کی کہ جی جنید صاحب کل ہم لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو میرے اوپر حملہ ہوا ہے، آپ لوگ آئے. ٹھیک ہے. جیسے ہی ہم لوگ اس پولنگ پہ اترے ہیں تو پولنگ سے باہر کوئی ہم کسی پولنگ کے اندر نہیں گئے. ٹھیک ہے. پہلے جاتے لوگ وہاں ہم سے لوگ لڑتے، یہاں ہم ان سے لڑتے. دوسری پولنگ پہ گئے ہیں، وہ بھی پرامن گئی، وہاں پہ اسٹیمپنگ ہو رہی تھی اندر فور شور 100%. جیسے وہ 20 لوگ بندے نکلے ہیں، ان لوگوں نے ہمیں گالیاں دی کہ بھائی آپ یہاں سے واپس جاؤ. اس لیے جب پہلی پولنگ نیچے تھی، دوسری پولنگ اس سے زیادہ اوپر تھی، تیسری پولنگ اور اوپر تھی. اس کے بعد جو وہاں کے کینڈیڈیٹ تھے ان کی پولنگ تھی. تو ہمیں جب چودھری صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ ٹھپے لگ رہے ہیں تو ہم وہاں پیپلز پارٹی کے ووٹرز نے یا کارکنوں نے فون کیے. تو ہمیں جاننے میں تو کوئی، جب رانا صاحب خود گھوم رہے تھے پورے مظفر آباد میں، ہمارے کسی پیپلز پارٹی کے ایک بندے سے بھی کوئی بندہ زخمی ہوا ہو پیپلز نون کا. اور یہ فائرنگ کا واقعہ ایسی پولنگ جس پولنگ پہ، جی ہاں، یہ گرتھان پہ جس پہ میں اترا ہوں تو 20 لڑکے پولنگ سے اندر بھاگیں کہ بھائی آپ واپس جاؤ. گالیاں دی ہمیں. ہم نے بولا ہم نہیں آئیں گے، ہم نہیں جائیں گے واپس. ان لوگوں نے سیدھی اسٹریٹ فائرنگ کی. جی
मुझे फायरिंग करनी होती तो उनका एक बंदा जख्मी होता। वो कह रहे हैं कि जी हम कमांडोज लेके गए थे, राणा साहब कह रहे हैं पुलिस के कमांडोज लेके गए थे, कमांडो एक भी फायर करता किसी को लगता। हमने एंड में ये हुआ कि जब मुझे फायर हुआ मैंने उनको बोला कि भाई आप रेस्क्यू के लिए आए मेरी टीम को, मुझे उन लोगों ने वहाँ से निकाला है, भाई को निकाला है, रेस्क्यू किया है। उसमें 3-4 फायर अपने बचाव के लिए हमने किए हैं। ये ना हो, मैं नहीं समझता कि जी कश्मीरी इतने इंतहा पसंद हो सकते हैं, लड़ सकते हैं। कश्मीरियों ने पीपल्स पार्टी को हर जगह वेलकम किया, हर जगह हमारी कैंपेन कामयाब गई। वहाँ पे मैं समझता हूँ राणा साहब अपने वो जो बट्स की टीम थी उनके जो हेड थे वो 4-5 लड़के जो लेके आए थे, जिन लोगों ने हमारे ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की। रिटेलिएट हम भी कर सकते थे लेकिन नहीं। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।